لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد ذوالحجہ کا یہ عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ بڑی ہی فضیلت کا حامل عشرہ ہے، بالخصوص اس کے 2 دن، ایک عرفہ کا اور دوسرا قربانیوں والا، اللہ رب العزت کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ رمضان کی راتیں افضل ہیں اور ذوالحجہ کے دن افضل ہیں۔ ان راتوں میں لیلۃ القدر ہے، ان دنوں میں یوم عرفہ ہے اور یوم النحر ہے۔ عرفہ کے دن جو ہمارے ہاں اتوار کا دن بن رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر اللہ رب العزت عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور کسی دن بھی نہیں کرتے، اس لیے ہم نے عرفہ کے دن خصوصی طور پہ روزہ رکھنا ہے۔ اگرچہ یہ گرمی کا موسم ہے اور بلا کی گرمی ہے، اور ایسے موسم میں ویسے انسان کو قبر کی گرمی اور جہنم کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے۔ جہنم نے رب تعالیٰ سے شکایت کی تھی، اشتاقت النار الی ربیہا فقالت ان بعضی یاکل بعضا، یا اللہ تو نے مجھے بالکل ہی بند کر دیا اور میرے اندر ایسی آگ بھڑکا دی ہے کہ جہنم تو اپنے آپ کو کھائی جا رہی، مجھے کوئی سانس لینے کی اجازت بھی دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفْسٌ فِي الشَّتَاءِ وَنَفْسٌ فِي الصَّيْفِ، اللہ نے جہنم کو 2 سانسوں کی اجازت دے، ایک سانس اس کا گرمی کا ہے، دوسرا سانس اس کا سردی کا ہے۔ جہنم کے ایک حصے میں سردی ہے اور دوسرے حصے میں گرمی ہے، اس کی سردی بھی ہڈیاں توڑ دے گی اور اس کی گرمی بھی ہڈیاں پگھلا دے گی، اس لیے دونوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آج ہم اس نیت سے بھی روزہ رکھیں گے کہ اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے ہماری جہنم کی گرمی بجھا دے اور قبر کی گرمی سے ہم کو اللہ رب العزت محفوظ رکھ لیں۔ حاجی یہ روزہ نہیں رکھیں گے، حاجیوں کا اور عمل ہے، ہمارا اور عمل ہے۔ حاجی لوگ تو اس شدید گرمی میں بغیر سائبان کے کھڑے ہوں، صحرا میں کھڑے ہوں، ایک جنگل ہے، ایک وادی ہے، بعض کو تو خیمے میسر ہوں گے، بعض خیموں میں نہیں جاتے، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ہوگی اور پھر سب لوگ مغرب تک اللہ رب العزت کے سامنے روئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تو عرفہ کی دعا ہے، یہ دعاؤں کا دن ہے، رو رو کے لوگ رب کو منا رہے ہوں گے۔ آپ نے کئی دفعہ حدیث سنی ہے
بس دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے۔ اور یہ جو مشاعر مقدسہ ہیں، عرفات، مزدلفہ، منا، بیت اللہ، مسجد نبوی، اور یہ بابرکت مقامات، اللہ ہمیں بھی وہاں کھڑے ہونے کی توفیق دے دے۔ لوگ روتے رہیں گے، رب کو مناتے رہیں گے، اپنی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، لغزشوں سے رب تعالیٰ معافی مانگتے رہیں، اور پھر شام کو اللہ رب العزت ان کی معافی کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اور ایک اور کام جو کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عرفہ کا دن یعنی 9 ذوالحجہ، جس شخص نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا، کیا مطلب قابو میں رکھا ہے؟ اپنے اعضاء پہ کنٹرول کرے، اپنی آنکھوں کو غلط استعمال نہ ہونے، اپنے کانوں کا غلط استعمال نہ کرے، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے، اپنے ہاتھوں سے کوئی رب تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، ان پاؤں سے چل کے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف قدم نہ اٹھائے۔ اس دن خصوصی طور پہ اپنے بدن پہ کنٹرول کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غفر لہ، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ 9 ذوالحجہ کا دن بڑی فضیلت کا دن، حاجی بھی بخشے جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی پیچھے نہیں چھوڑے۔ کہ آج ہم ناخن نہیں کٹوا رہے، آج ہم بال نہیں کٹوا رہے، اللہ کے حکم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہمیں منع کیا گیا ہے، من اراد ان یضحی فلا یاخذن من اشعارہ واظفارہ شیئا، فرمایا قربانی کرنے والا اپنے ناخن مت کٹوائے، اپنے بال مت کٹوائے۔ آج ہمارے بال بھی بڑے ہوئے، ناخن بھی بڑے ہوئے، اور میں نے تو سچ پوچھے جان بوجھ کے زیادہ بڑھائے ہوئے، چند دن پہلے ہی نہیں کاٹے۔ حکمت علماء نے کیا بیان کی ہے، سبحان اللہ، کیوں اللہ ہم پہ پابندیاں رکھتا ہے؟ چلے جو حج پہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، ان پہ تو پابندی ہوتی ہے، وہ سر پہ کپڑا نہیں کر سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، شکار نہیں کر سکتے، بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح کی باتیں نہیں ہو سکتی، وہ گری پڑی چیز نہیں اٹھا سکتے، وہ وہاں کا کوئی جانور نہیں بھگا سکتے، پتا نہیں توڑتے، کانٹا نہیں توڑتے، کچھ نہیں کرتے۔ وہ من داخلہ کان آمنا، وہاں امن کا پیغام ہوتا ہے، ہر ایک امن میں رہتا ہے۔ ہم پہ یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ ایک تو شاید اللہ ہمیں بھی ان کی طرح تھوڑا ملانا چاہتا ہے، اور دوسری حکمت جو علماء نے کمال بیان کی ہے کہ اللہ روزے عرفہ کے دن اپنے اس بندے کو ناخنوں اور بالوں سمیت جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ یہ دن بڑے قیمتی ہیں جن دنوں سے ہم جا رہے ہیں، بلکہ جو دن ہم سے جا رہے ہیں، 3 دن رہ گئے، ہفتہ گزر گیا، ہماری سستی ہے، ویسے سیدھی بات ہے، یا تو ہمیں صحیح معنوں میں اس عشرے کی قدر نہیں ہے، یا پھر بعض لوگ شاید اس کی اچھی طرح معرفت نہیں رکھتے۔ یہ عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، بہت ہی قیمتی عشرہ ہے۔ آج جمعہ ہے، اور یہ جمعہ کا مبارک دن، جتنے بھی آپ اعمال کر سکتے ہیں اب کریں۔ سب سے پہلا کام وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کثرت سے اللہ رب العزت کو یاد کرو، تکبیرات پڑھو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بازاروں کو نکل جاتے، اونچی اونچی یہ تکبیریں پڑھتے، دکاندار ان کو سن کے تکبیریں شروع کرتے، اور الفاظ ہے روایت کے کہ مینا کا پورا گراؤنڈ، پورے کا پورا میدان اور پورے کا پورا بازار اللہ رب العزت کی تکبیروں سے گونج رہا ہوتا ہے۔ آج تکبیریں پڑھیں، گھروں میں، مسجدوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، جہاں آپ بیٹھے ہیں، دکان پہ، کام پہ، تجارت پہ، آپ کھیتی باڑی میں صحیح، جہاں مرضی صحیح، اس زبان کو حرکت دینے کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ جس جگہ پہ بھی آپ کھڑے ہوں، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں گرفتار کیوں نہ کھڑے ہوں، اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب خوشحالی کے دنوں میں تم اپنے رب کو یاد رکھتے ہو، جب کبھی تنگی آتی ہے تو تمہارا رب پھر تمہیں بھولتا نہیں، اور اگر صرف مشکل میں ہی رب کو پکارنا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، اللہ اکبر۔ بعض لوگ
صرف اور صرف مصیبت میں رب کو پکارتے، صرف جب اس کی آواز اٹھتی ہے ہائے اللہ، فرشتہ کہتا ہے صوت منکر، عجیب، یہ آواز کبھی سنی نہیں، یہ آواز کبھی نہیں سنی، فرشتہ دھیان نہیں دیتا اس کی آواز پہ، اور جو اپنے خوشحالی کے دنوں میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اس کی زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صبح و شام کے اذکار، رب کا قرآن، تلاوت قرآن، اس کی زبان پہ رب تعالیٰ کا نام چلتا رہتا ہے، کبھی مصیبت میں کہہ بیٹھے، اور کہتا بھی ہے اور کہنا بھی چاہیے یا اللہ یا رب، اللہم کے الفاظ بولتا ہے، فرشتہ آواز فوراً دیتا ہے، صوت معروف، یہ آواز تو ہم ہر ویلے سنتے رہتے ہیں، فرشتہ دوڑ کے رب کے حکم سے اس کی مدد کے لیے آتا ہے۔ ہاں، اللہ اپنے نیک بندوں کی آزمائشیں ضرور بعض دفعہ بڑھاتا ہے، اور جان بوجھ کے بڑھاتا ہے تاکہ انہیں گناہوں سے پاک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو یوں بھی آزماتا ہے، اللہ اکبر، وہ خود لوگ کتنے خدا کی قسم خوش نصیب ہوں گے، کہا اللہ اپنے بعض بندوں کو یوں آزماتا ہے کہ وہ بندہ اس زمین کی پشت پہ یوں چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے جسم پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، آزما کے اللہ سارے گناہ بخش چکا، کبھی دکھ ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی رنج ہے، کبھی غم ہے، کبھی الم ہے، کبھی بچھڑے، کبھی بچہ فوت ہوا، کبھی کیا وہ ان مصیبتوں سے گزر رہا ہے، کبھی سر درد ہے تو کبھی دل میں تکلیف ہے، وہ انہی تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے دنیا میں، اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، حتی الشوکۃ یشاقھا، فرمایا کبھی تمہارے پاؤں میں ہلکا سا کانٹا بھی لگتا ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بندہ ہو رب کا، تعلق رب سے ہو، رب کی طرف جھکنے والا ہو، اس کے یہ اعمال تو اس کے لیے یوں ہیں کہ اللہ اسے آپ اپنے گناہوں سے اس کو پاک کرتا چلا جا رہا ہے۔ آزمائشیں یہ رب تعالیٰ کا قانون ہے۔ کہیں روایت بڑی سنی تھی، اب یاد تو نہیں ہے کس کتاب میں ہے، کہ جس بندے کو کبھی بخار نہیں ہوا نا، بیماری نہیں آتی اس کو، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ اپنے ایمان کو جھنجھوڑے۔ اگر دنیا وافر ملی ہوئی ہے، مال وافر ملا ہوا ہے، اسے اللہ غم میں مبتلا ہی نہیں کرتا، آزماتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ اچھی طرح سمجھ لے کہ میرا رب میرے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو فضیلت اور اجر پانے والے لوگ ہوں گے نا، وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے زیادہ آزمایا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا کوئی نبی کے قریب ہوتا ہے، جتنا دین زیادہ ہے اس میں، جتنا ایمان زیادہ ہے اس میں، جتنی اسلام سے محبت ہے اس کی آزمائشیں اس کی ضرور ہوتی چلی جائیں گی، وگرنہ اللہ رب العزت کسی بندے کو اس وقت تک آزمائش میں نہیں ڈالتے جب تک اللہ رب العزت کو اس بندے سے محبت نہیں ہو۔ ہاں، بعض لوگ رب کے باغی ہو کے مصیبتوں میں گرفتار ہیں، تو ان کی مصیبتیں ان کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہیں، وہ تو ان کے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نیکوں کی آزمائشیں اللہ کرتا رہتا ہے، اور یہ آج کل کے دن تو ہمیں بالخصوص یہ یاد دلا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے پوری زندگی آزمایا ہے۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے جانور خرید رہے ہیں۔ 10 ذوالحجہ کو جانوروں کے گلوں پہ چھریاں چلیں گی۔ صحابہ نے پوچھ ہی لیا تھا اللہ کے حبیب سے، مل اضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، کیوں ہم جانور کا گلا کاٹ دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دعا کریں نا اللہ ہمیں وہ جذبہ نصیب کرے جس جذبے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی۔ آج رب کعبہ کی قسم وہ جذبہ نظر نہیں آتا، وہ مقصد ہمارا نہیں رہ گیا۔
ہم تو مرا کھپا جانور لیتے ہیں، مولوی سے پوچھتے پھرتے ہوتے ہیں لگ جائے گا۔ اوے اللہ تجھ سے بیٹا مانگتا تو تو کیا کرتا؟ تو بیٹے کی گردن پہ کیسے چھری پھیرتا؟ آج جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہوئے تو کئی دفعہ تکلیفوں سے گزرتا ہے۔ خدا کی قسم سوچ کے نا بس کیا کریں، دل روتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے بکرے بازار میں بیچ کے آتا ہے، لاکھوں کما کے آتا ہے، اور پتہ چلتا ہے جناب انہیں خود گائیں چیسا پال ہے۔ تیری قربانی ہے یہ؟ رب تعالیٰ کو اس طرح کی قربانیاں چاہیے۔ وہ ایک نے 1,00,000 کی گائے لے لی اور 7 بندے کیا ملائے، 6 کو 15,000 ہزار 16,000 ہزار لگا کے 1,00,000 پورا کر لیا، اپنا اس نے کھاتا فری میں ڈال دیا، حصہ ڈال گیا جی میری قربانی ہو رہی ہے۔ یہ قربانیاں نہیں ہیں۔ قربانی خدا کی قسم اس جذبے کا نام ہے جس جذبے سے ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے فلسطین سے، اس جذبے کی آج ضرورت ہے۔ بلکہ سچ پوچھے تو کہا جا سکتا ہے نا کہ جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے اپنی خواہش پہ تو ہم چھری چلا لیں، اپنی انا پہ تو چلا لیں، اپنی ضد پہ تو چلا لیں، اپنی ہٹ دھرمی پہ تو چلا لیں، اپنی ان مصیبتوں پہ تو چلا لیں جو دنیاوی ہمیں گرفتار کر چکی ہوتی ہیں۔ ہم جو کہ تو کھڑے رہتے ہیں، یہ عشرہ بھی نکل جاتا ہے، رمضان بھی چلا جاتا ہے، یوم النہر بھی چلا جاتا ہے، قربانیاں بھی ہم کر دیتے ہیں، گلے بھی کٹ جاتے ہیں جانوروں کے، لیکن میری خواہش کا پوری زندگی گلا نہیں کٹتا۔ جب تک تو اپنی خواہش کو دباتا نہیں ہے تب تک 1000 جانور کے گلے کاٹ، تجھے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جس مقصد کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ذرا مطالعہ بھی کر رہے ہیں۔ آنکھ کھولی تو اس باپ کے گھر میں جو بت فروش بھی ہے، بتوں کا پجاری بھی ہے، باپ سے مکالمہ ہے، بڑی مشہور باتیں ہیں باپ سامنے۔ کبھی ہم نے بھی اپنے والدین کو اس طرح دعوت دی ہو؟ اپنے لوگوں کو دعوت دینا بڑی مشکل ہوتا ہے، دوسروں کو سمجھانا بڑی آسان ہوتا ہے۔ اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہاں سے شروع کرنا، پھر نکلنا۔ باہر کی دعوتیں بڑی آسان ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے اپنے قریش والوں کو اکٹھا کی، فرمایا فاطمہ سن، تو میری بیٹی ضرور ہے، کہیں یہ سوچ کے اس دنیا سے مت جانا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو مولویوں نے ہمیں الٹی گنتی پڑھائی ہوئی ہے نا، ہم چھڑا لیں گے، فلاں چھڑا لے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ فرمایا یا صفیہ عمۃ رسول اللہ، صفیہ تو میری پھپھی ہے، رشتہ بڑا قریب کا ہے، فاطمہ تو میری بیٹی ہے، بڑا بڑھ کے رشتہ ہے تیرے ساتھ۔ محبت اپنی جگہ، الفت اپنی جگہ، عظمت اپنی جگہ، حیا اپنی جگہ، پیار اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یہی دعوت ابراہیم علیہ السلام دیتے چلے گئے۔ فرمایا بیٹی غور سے سن لے، قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ یہاں مولوی صاحب جھوٹی انا میں پڑے ہوئے ہیں، کرو جی بیعت فلاں دی تے بس تسی پار ہو۔ ہمیں تو یقین مانے اس فلسفے نے مار دیا ہے، مولویوں کی ان غلط باتوں نے مار دیا ہے کہ تم جی اللہ کے رسول کے امتی ہو، تمہیں کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ اللہ دے حبیب دا ایک پھیرا پینا ہے تے امت ساری جنت جا پینی ہے۔ اور نہیں اللہ کے بندو، اپنے عملوں کی بدولت عمل کر کے اس دنیا سے ہم نے جانا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، یہ جو مولوی یہ کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن فلاں چھڑائے گا اور اللہ چھڑائے گا، انہوں نے یہ بھی پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا ہی نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ابا کن کی پوجا پہ لگے ہوئے ہو؟ وہ علیحدہ بات ہے، محبت کے الفاظ ہیں، یا ابتی ہے میرے پیارے ابا جان، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بتوں کو پوجتے ہو؟ یہ بتوں کی پوجا نہیں ہو رہی، یہ شیطان کی پوجا ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے جب بھی کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی پوجا کرتا ہے تو وہ شیطان کی پوجا کرتا ہے، شیطان آتا ہے اس کے سامنے۔
بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج طلوع ہو رہا اسے سجدہ نہ کرو، جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اسے سجدہ نہ کرو۔ ایک قوم سورج کو سجدے کرتی ہے، فرمایا تتلو بین قرنی الشیطان، شیطان دوڑ کے آتا ہے جب سورج نکل رہا ہے اس کے نیچے آتا ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہے اس کے نیچے آتا ہے، تاکہ سورج کو سجدہ کرنے والوں کا سجدہ حقیقت میں شیطان کو ہوتا ہے۔ ہر بندہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے شیطان کی پوجا کرتا ہے، شیطان ہے۔ دعا کیا کریں اللہ اس کے حملوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ قیامت کے قریب قریب سب سے شدید ترین فتنہ جب سے دنیا بنی ہے، سب سے سخت فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں خدا کی قسم کیا صداقت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اس کا فتنہ اتنا شدید، لیکن فرمایا میری امت کے علماء اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ کتنی دفعہ آپ نے سنا مولویوں سے دجال کے موضوع پہ باتیں کرتے ہیں، چھوڑ گئے۔ حدیثیں سچ ثابت ہوں گی۔ پھر دجال کے آنے سے پہلے 1 سال بڑا سخت ہے، دوسرا سال اس سے زیادہ سخت ہے، تیسرا سال اس سے زیادہ سخت ہے۔ پہلے سال آدھی پیداوار رک جائے گی بارشیں رکنے کی وجہ سے، پھر 1/3 رکے گی، پھر 1 سال تو بارشیں ہوں گی نہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے، اور ایک دم نکل آئے گا دجال۔ اس کے پاس پہاڑ ہوں گے گندم کے، پہاڑ ہوں گے چاولوں کے، پہاڑ ہوں گے روزیوں کے۔ کیسے فتنہ بپا کرے گا؟ فرمایا ایک بدو کو کھڑا کرے گا اور اسے کہے گا اگر میں تیری مری ہوئی اونٹنی دوبارہ زندہ کر دوں تو مجھے رب مان لے گا؟ وہ کہے گا مان لوں۔ کیسی بات ہے؟ ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کفر، آنکھ سے کانا۔ میرے حبیب نے فرمایا رب اس صفت سے پاک ہے۔ یہ دجال کانا ہے، نبی کا دعویٰ کرے گا، پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، ماتھے پہ کاف فا را بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ امت کے بہکے ہوئے لوگ اس کو خدا مان لیں۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں چاہے کوئی ہم سے ناراض ہو راضی ہو۔ میں تو ابھی اپنی انتظامیہ کے بھائیوں کو بھی کہہ رہا تھا، کوئی کہتا ہے جی مسجد میں جمعے کا ٹائم یہ کر دو وہ کر دو، میں نے بالکل نہیں کرنا۔ مت لوگوں کے پیچھے چلیں، ایک قانون رکھے بس، اور یہ لوگوں کے پیچھے چل چل کے آپ نہیں کام کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ اسلام کیا کہتا ہے، ایمان کیا کہتا ہے، اسلام کا کیا حکم ہے، ایمان کا کیا حکم ہے۔ کہا جی ہم 1:15 ختم کرتے ہیں، میں نے کہا بالکل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمیوں کی نماز لیٹ پڑھو، ہاں لیٹ شروع کر لو، ختم ہم 1:30 بجے سے پہلے نہیں کریں۔ ہمیں سب سے پہلے شریعت کو رکھنا ہے، سب سے پہلے اللہ کے حبیب کے فرمان کو رکھنا ہے۔ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، جو ننگے دھڑنگے پیروں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولی مانتے ہیں، نماز نہیں پڑھتا ولی ہے، روزہ نہیں رکھتا وہ ولی ہے، گندا مارا ہوا بدبو اس سے آ رہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا نہا کے نہیں آیا، آپ نے فرمایا تیرے پاس نہانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو کوئی چیز نہیں خرید سکتا کہ اپنی صفائی کر لے؟ کیا شیطان کی طرح تو بنا ہوا ہے؟ گندے بال، خدا کی قسم، دور سے بندہ گزرے تو گھن آتی ہے۔ اللہ کے حبیب کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات سے ہوتی تھی کہ آپ کے قریب وہ بندہ ہے جس بندے کے جسم سے سمیل آتی ہے۔ ان الملائکۃ تتعظی مما یتعظی منہ ابن آدم، فرمایا فرشتے اتنی ہی تکلیف محسوس کرتے ہیں جتنی بندہ کرتا ہے۔ اتنی دور سے نہیں گزرا جاتا، مکھیوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے وہ بندہ، ننگا پڑا ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن نہ تلاوت نہ ذکر نہ اذکار نہ کلمہ توحید نہ شہادتین کا اقرار، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ جاہل قسم کے کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ جو ان کو پہنچی ہوئی سرکار مانتا ہے وہ دجال کو ایک لمحے سے پہلے خدا مانے۔ اور بات اصل ہم شیطان کی کر رہے تھے۔ ایک بندے کو کھڑا کر کے کہے گا اگر میں تیرے مرے ہوئے والدین کو دوبارہ زندہ کر دوں تو مجھے خدا مان لے۔ یہ فتنہ ہے ہی اس لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حکم دے گا، اس کے والدین کا نام لے کے کہے گا کھڑے ہو جاؤ، قبریں پھٹیں گی اور وہ واقعتاً کھڑے ہو جائیں گے، بس ان کو دیکھ کے بندہ خدا مان لے گا دجال کو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے والدین نہیں ہوں گے، شیطان والدین کی صورتیں بنا کے سامنے کھڑا ہو۔
शैतान हमारा बड़ा दुश्मन है। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, अब्बा शैतान की पूजा करता है तू सुबह शाम, तौबा कर, हाँ आ मेरे पास, मुझे रब ताला ने जो तौहीद का सबक सिखाया है वो मुझसे सीख। बाप ने कहा इब्राहिम तू मेरे घरों निकल, रागिबुन अंत अन आलियती या इब्राहिम लइन लम तंतहि लारजुमन्नक वहजुरनी मलिया। बात हट के वही होती है जब दलील नहीं, जब कोई बात बनती नजर नहीं आती, ये गुस्ताख है, ये वाबी है, इसे पकड़ लो, इसे निकाल दो, आने ना दो, गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो। ये अंबिया के साथ होता रहा है, आज अगर उलमा के साथ हो जाएगा तो क्या है, कोई बात नहीं। ये जान है रब ताला की सपुर्द, उसकी अमानत है, आज नहीं तो कल निकल जाएगी। लेकिन तौहीद पे आँच नहीं आनी चाहिए हमारे जीते हुए। तौहीद खुदा की कसम एक ऐसा नुक्ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सुरखरू होने का कि दुनिया जहान के हर मसले पे हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन रब की तौहीद पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मैंने तो आपको पहले भी वाक़या सुनाया है, ओहद का मैदान है, 70 सहाबा की लाशें पड़ी, रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह से खून गिर रहा है, आपके दंदान मुबारक ज़ख्मी हैं, सर में खोल लगा हुआ है, आपके सर से भी खून बह रहा है। एक मैदान जहां ओहद की जंग हुई थी, गड्ढे में आप गिरे पड़े, आपको सहारा दे के उठाया गया है, दुश्मन सामने आवाज़ें दे रहा है, दर्रे पे उसने कब्जा किया हुआ है। कहा ऐना अली, किधर है अली, बड़ी शय बना फिरता था, कहाँ है अबू बकर, कहाँ है उमर, कहाँ है उस्मान, किधर है तलहा, कहाँ है औफ, कहाँ है फलां, कहाँ है फलां। आपकी हर दफ़ा उनको यूँ आवाज़ होती थी, यूँ आप अपने होंठों पे उंगली रखते थे कि आवाज़ नहीं निकालनी। अब मसला बड़ा ख़तरनाक बन चुका है, वो दर्रा जिस पे मैंने तुम्हें खड़ा किया था तुम छोड़ चुके हो, अब अपने आप को ख़तरे में ज़्यादा डालने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बुलाते थे, आप खामोश करवा देते। एक बदबख्त चढ़ा और उसने बा आवाज़ें बुलंद कह दिया, आलल हुबल व आलल उज़्ज़ा। आज मुसलमानों का रब नहीं, आज हमारे रब उज़्ज़ा की जीत हो गई, आज हुबल की जीत हो गई। उज़्ज़ा का नाम दुनिया में बुलंद हो गया, आज हुबल का नाम दुनिया में बुलंद हो गया। सरवरे कायनात को ये एक लम्हा बर्दाश्त ना हुआ, आपने फरमाया उठो जवाब दो, अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, इस कायनात में सबसे बुलंद ज़ात है तो वो बाल के कायनात की ज़ात है। आपको पता भी था इसके बाद होना क्या है, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त किया आपने। और जो ही सहाबा उठे और ये आवाज़ दी, क्योंकि खबर तो पहले फैल गई थी कि अल्लाह के पैगंबर दुनिया से चले गए। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए थे, उनकी सूरत और सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। उनकी शहादत पे पूरे मैदान में गम छाया हुआ था कि अल्लाह के हबीब दुनिया से चले गए। चंद सहाबा आपके पास बैठे हैं, आपको लेके बैठे हैं, ओट में बैठे हैं, छुप के बैठे हैं, मसला ही इतना ख़तरनाक बना खड़ा है। लेकिन जब ये आवाज़ उठनी थी अल्लाह के हबीब के पास से कि अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, पता था दुश्मन के तीरों का रुख मेरी तरफ हो जाएगा, लेकिन आपने तौहीद के मसले पे ये बात बर्दाश्त नहीं की। और फिर जो ही ये आवाज़ उठी और पता चला कि यहाँ अल्लाह के हबीब मौजूद हैं, तीरों की बौछार हो गई इस तरफ। सैयदना तलहा उठे, आगे हाथ कर दिए, ये तीर खा खा के तलहा का हाथ शाल हो गया था। सैयदना साद उठे, जलीलुल कदर सहाबा, शान है, मुकाम है, खुदा की कसम। आप जब ऊपर चढ़ने लगे ना एक दफ़ा अपने आप को पीछे ले जाने के लिए, आपने 2 ज़िरें पहनी हुई थी। लोहे की ज़िरा होती है और कंधों से लेके पाँव तक जाती है, वो एक ही इतनी भारी होती है कि उठाई नहीं जाती, आपने 2 पहनी हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन भार की वजह से आपसे ऊपर हुआ ही नहीं जा रहा। सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मंज़र देख रहे थे कि आप पीछे जाना चाह रहे हैं पहाड़ की ओट में और आपसे आगे ही नहीं बढ़ा जा रहा। जल्दी से दौड़ के आए, अल्लाह के हबीब के नीचे बैठ गए, कहा मेरे कंधे पे चढ़े और आप ऊपर निकले। आपने पाँव रखा और ऊपर चढ़ गए, और चढ़ते ही आपने फरमाया औजब तलहा, तलहा तेरे कंधों पे मेरा कदम क्या आया है, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत वाजिब कर दी। जहाँ आप तीर निकालते थे,
کبھی اس صحابی کی ترکش سے، کبھی اس صحابی کی ترکش سے۔ اسلام میں سب سے زیادہ تیر اندازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سلمہ بن اکوع کی اور سیدنا سعد کی۔ سعد کا اسلام میں سب سے پہلا تیر چلا ہے۔ آپ سعد کو تیر پکڑاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پتہ کیا کہتے تھے؟ کوئی بات تو ہم کر رہے ہیں، یہ جان ہے نا، آج نہیں تو کل نکل جائے گی، اس کو ذرا عزت سے اپنے رب کے سپرد کر دو۔ آپ فرماتے تھے ارمی فدا کا بھی و امی، ساری کائنات یہ کہتی ہے اللہ کے رسول پہ میرا ماں باپ قربان۔ آپ سعد کو تیر پکڑا کے کہتے تھے سعد تیر مار دشمن کی طرف، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ان کی شانیں بن گئی۔ جب انسان آزمائش سے گزر جاتا ہے نا تو پھر اللہ کے ہاں مقام پا لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، ان کے ساتھ مکالمے کیے، ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ ایک ہی بندہ علاقے میں توحید پرست ہے، لیکن کیا توحید ہے رب پہ، کیا یقین ہے رب پہ، کیا بھروسہ ہے رب پہ، کیا توکل ہے رب پہ، کیا ایمان ہے رب پہ، کیا اسلام ہے رب پہ۔ نہ ان جیسا اسلام کسی کا، نہ ان جیسا ایمان کسی کا۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل خلت سے ہے، خلت دوستی کا سب سے آخری اور انتہائی درجہ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایک ہی بندے کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں پھر بعد میں آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنا لیا۔ آزمائشوں سے گزرے ہیں، تھوڑی بات ہے۔ اب ساری امت مل گئی، پاش پاش بت کہنے لگے کہ ایک ہی نوجوان پھرتا ہے جہاں پہ وہی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ یہ بت کچھ دے نہیں سکتے، یہ تمہارے معبودان باطلا تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے۔ اس کا نام ابراہیم ہے۔ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، لاؤ اسے آنکھوں کے سامنے لاؤ، اس سے پوچھتے ہیں یہ کام کس نے کیا ہوا ہے۔ ان کی بھی بات سمجھانے کا انداز عجیب تھا۔ ہم تو کہتے ہیں مشرکوں کی عقلیں ماری ہوئی ہوتی۔ سارے بت توڑ کے نا کلہاڑا سب کے بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیا جان بوجھ کے، تاکہ ان بے وقوفوں کی عقلوں میں کوئی بات آ جائے۔ توڑیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں دماغ میں۔ وہ ایک بولا، اس نے کہا کہ سیدنا علی کی کیا شان ہے، وہ سواری کی ایک رکاب پہ قدم رکھتے، رکاب سمجھتے ہیں گھوڑے پہ، اونٹ پہ یا خچر پہ چڑھنے کے لیے ایک طرف پاؤں رکھ کے دوسری طرف جانا ہوتا ہے۔ کہا ایک رکاب پہ قدم رکھتے تھے اور دوسری رکعت تک قدم رکھتے رکھتے پورا قرآن پڑھ جاتے تھے۔ اور سامنے والے بولے سبحان اللہ، عقل ہے تمہارے اندر؟ 30 پارے چند سینکڑوں میں؟ یہ ہم نے تو نا خدا کی قسم اپنے بچوں میں اعلان کیا وہاں اپنے ادارے میں کہ جو بچہ یہ سمجھتا ہے میں پورا قرآن سنا سکتا ہوں بغیر غلطی کے آ جائے۔ ہمارے محترم قاری صاحب نے کہا 1 لاکھ روپیہ انعام دوں۔ 16 بچے نکلے، ہم نے امتحان لیا، 8 سلیکٹ ہو گئے۔ ابھی کل میں آیا ہوں تو ان کا قرآن جاری تھا۔ ایک بچے نے قرآن مکمل کیا اور پورے قرآن میں اس کی ایک غلطی آئی، لیکن اسے ختم کرتے کرتے 2 دن لگ گئے۔ آخر قرآن ہے، تم کہتے ہو سواری کے ادھر سے ادھر بس پورا قرآن ہو گیا، اور عقلوں کے مارے ہوئے آگے سبحان اللہ کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ نہیں، عقل سے بھی کام لیا کرو، شریعت سے بھی کام لیا کرو۔ ابراہیم تو نے توڑے ہیں ہمارے یہ بت؟ انہوں نے کہا نہیں ہے، پوچھو نا جڑا سردار ہے جس کے موڈے پہ رکھا ہوا ہے نا کلہاڑا، یہ اصل میں غصے میں آ گیا تھا اور اس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے او کیویں کر سکتا ہے، وہ تو نہ ہلدا ہے، نہ جلدا ہے، نہ کھاندا ہے، نہ پیندا ہے۔ تو فرمایا تمہاری عقل ماری ہوئی ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، تمہارے کام کیسے آتا ہے؟ پھر تمہارا نفع، تمہارا نقصان اس سے کیسے وابستہ ہو چکا؟ جو نہ بول سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے، پھر بتاؤ تمہارے نقصان میں اور تمہارے نفع میں تمہارے کام کیسے آئے گا؟ بس پڑھ لو، حرکو، اگ لاؤ ابراہیم۔ باتیں کیسی کرتا ہے؟ آج بھی یہی ہے، خدا کی قسم یہی ہے۔ جب کوئی دلیل نہیں رہ جائے گی یہ گستاخ ہے، یہ مانتا ہی نہیں، انہیں مننا ہی نہیں، ان کی طبیعتیں ہی ایسی ہیں، یہ ہیں ہی گستاخ۔ جو مرضی کہتے پھرو، ہمارا رب جانتا ہے ہم کون ہیں اور تم کون ہو۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلی ہے، کائنات کی سب سے بلند آگ ہے۔ پوری دنیا میں پہلی دفعہ منجنیق کا استعمال ہو رہا ہے۔ آگ کے شعلے، آگ کی تپش اس قدر شدید کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کو قریب ہو کے آگ میں پھینک بھی نہیں سکتا۔
منجنیق کا استعمال ہوا ہے، جیسے توپیں ہوتی ہیں نا، توپیں، توپ میں ڈال اس کے رسے کھینچ کے ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کر دیا۔ تب بھی شیطان دوڑ کے آیا تھا، کہا ایسا نہ ہو منجنیق سے ابراہیم نکلے تو کوئی فرشتہ آ جائے، اس کا لباس اتار لو۔ ننگے بندے کے پاس فرشتہ نہیں آتا، انہوں نے لباس بھی اتارا۔ رب کی توحید کی خاطر ایک وقت کا نبی، کائنات کا معزز ترین انسان، نبی وقت کا ہر لحاظ سے پوری کائنات سے افضل ہوتا ہے، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے افضل ہوتا ہے۔ کائنات کا افضل ترین رب کی توحید کی خاطر سب کے سامنے بے لباس۔ میں نے کیا کیا ہے آج تک رب کے لیے؟ آپ نے کیا کیا ہے آج تک رب کی توحید کی خاطر؟ سوائے گلاں دے سانو کچھ نہیں آندا۔ تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے گی، اتنی زبانیں نکل آتی ہیں، تھوڑا سا خطبہ لمبا ہوگا، اتنی زبانیں نکل آئیں گی، ہمیں سوائے باتوں کے کچھ نہیں آتا۔ رب کی توحید کی خاطر سوچ تو نے آج تک کیا کیا، رب کے دین کی خاطر سوچ تو نے کیا کیا، رب کے دین کی خاطر کتنی قربانیاں پیش کر دی تو نے۔ ابھی ایک جانور پیش کرنا ہوگا، ہمارے سر کو درد چڑھی ہوئی ہوتی ہے، کوئی چھوٹا جانور ملے نا، میں گائے میں حصہ ڈال لوں، ہمارے قرضے بڑے ہیں، ہمارا کاروبار ٹھپ ہوا ہے، کاری سب کچھ ہماری مشکلات ہیں، تیری یہ مشکلات ختم ہی نہیں ہو سکتی جب تک تو اپنے دماغ کی لائن کو درست نہیں کرتا۔ پہلے اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اڑ کے جا رہے ہیں آگ میں، گلے گلزار ہوتی ہے خدا کی قسم، صحابہ نے بھی چھلانگیں لگائی، وہ تو پکڑ لیا تھا کسی دوسرے صحابی نے کہ آگ میں چھلانگ نہ لگاؤ، اللہ کے حبیب نے منع فرمایا۔ یہ سورہ بروج پڑھتے ہو نا، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الخدود۔ آگ کی خندقیں کھودی ہوئی ہیں، آگ ہی آگ ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو اس میں پھینکا جا رہا تھا۔ ایک شیر خوار بچہ ماں کی چھاتی سے لگا ہوا ہے، جب اس کو چھین کے پھینکنے لگے نا آگ میں تو ماں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، تو وہ بچہ بول کے کہنے لگا تھا، یہ ان 4 بچوں میں ہے جو بچے ماں کی گود میں بولے ہیں، دودھ پیتے ہوئے بولے ہیں، مسکرا کے کہتا ہے اماں جان کس بات سے ڈرتی ہے تو، گھبراتی کس لیے ہے؟ یہ سوچ لے اچھی طرح، یہ آگ نہیں، یہ جنت کے گلزار ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، بڑے شوق سے اس میں کود جا، یہ دنیا کی آگ ہے، یہ آخرت کی جنت ہے۔ دجال کے ہاتھ میں بھی آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں آگ ہو، ایک میں پانی ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کا پانی رب کی آگ ہوگی، اس کی آگ رب کا پانی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا پڑھا؟ ہمیں پڑھنا چاہیے، آتا ہے آپ سب، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ساری کائنات زور لگا لے، اگر میرے رب کو منظور نہ ہو کوئی نقصان کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم تو یہ دنیا داروں سے ڈرتے رہتے ہیں نا، وہ انج کر دے گا، وہ انج کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا۔ رب کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ یہ کلمات اپنی زبان پہ رکھ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ آگ تو نے ٹھنڈی تو ہونا ہی ہونا ہے۔ آگ جلاتی ہے رب کے حکم سے، چھری کاٹتی ہے رب کے حکم سے، پانی ڈبوتا ہے رب کے حکم سے، نہ چاہے فرعون کو ڈبو دیتا ہے، موسیٰ کو نکال لیتا ہے۔ چھری نہیں چلتی اسماعیل کی گردن پہ، آگ نہیں بگاڑتی ابراہیم کا کچھ بھی۔ جب اللہ کا حکم نہیں تو کائنات کی کوئی مخلوق ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کہا ٹھنڈی بھی ہو جا، وسلامن، اور سلامتی بھی تیرے اندر اس قدر آنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی دور سے آ رہے ہیں، منجنیق سے پھینک رہے ہیں، وہ اڑتے اڑتے آ کے تیرے اندر گریں گے، لکڑیاں ہوں گی، شعلے ہوں گے، کیا سے کیا ہوگا، لیکن فرمایا جب ابراہیم تیرے اندر گریں گے تو انہیں ٹھنڈا بھی ہو جانا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بھی ہو جانا ہے۔ آزمائش ختم، باہر آ گئے۔ اور ویسے سچ پوچھے نا،
आजमाइशों से निकल निकल के बंदा कुंदन बन जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम में और जुर्रत पैदा हो, पहले तो आम लोगों के साथ, अब जाके वहाँ के बादशाह के साथ मुनाजरा शुरू कर दिया। कहा तू सूरज को पूजता है, चांद को पूजता है, सितारों के पुजारी बने बैठा है, तू उस रब को मान जिस रब ने मुझे और तुझे पैदा किया। वहाँ भी मुकालमे, यहाँ भी मुकालमे, वहाँ भी मुनाजरे, यहाँ भी मुनाजरे, वहाँ भी आजमाइशें, यहाँ भी आजमाइशें। बहरहाल बात ख़त्म करता हूँ, वक्त ख़त्म हो रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 86 साल बाद अल्लाह ने बेटा दे दिया और फिर हट के आजमाइश में डाल दिया। आप सब जानते हैं ये आजमाइश क्या है, जानते हम सब कुछ हैं, सीधी बात है। हम सुबह बैठे थे, एक साथी कहने लगे साढ़े भाभियां नूं ते बिलखसूस ना हर गल का पता होंदा है, बस अमल कोई नहीं करते। अब सुन सुन के हमें पता सारा चल चुका हुआ है। शीर खार बच्चा, दूध पीता बच्चा, माँ और बच्चे को अल्लाह के हुक्म से एक जंगल में जाके छोड़ा है जहाँ ना पानी, ना दाना, ना खाना, ना इंसान, ना हैवान, कुछ भी नहीं है वहाँ सिवाय एक तड़पती हुई धूप के कुछ भी नहीं, लेकिन रब के हुक्म से छोड़ के वापिस। कभी तुसी भी छड़े अपने बच्चे को जाके छोड़ो ना किसी जिहाद के मैदान में, बल्कि जिहाद का मैदान तो बड़ा मुश्किल है, किसी मदरसे ही छड़ दो, पढ़ जाए, हाफिज बन जाए, कारी बन जाए, आलिम बन जाए, तेरी मेरी कब्र को ठंडा करने का जरिया बन जाए, तू इस दुनिया से चला जाए, तेरा बेटा हाथ बुलंद करे। मैं तो खुदा की कसम कहता हूँ, हमने अपने असातिज़ा से भी सुना, वो बाप बड़ा खुश नसीब है जिस बाप के सामने उसका बेटा मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहा हो। इससे बढ़ के कोई खुशकिस्मती है ही नहीं। अपने बच्चों को लाओ इस तरफ, छोड़ के वापिस हुए। फिर कुरान कहता है फलम्मा बलगा मअहु साया, बच्चा दौड़ने की उम्र को, 5-6 साल की उम्र को बच्चा जब दौड़ता है ना, आपको पता ही है कितना प्यारा लगता है। उसकी तोतली सी ज़ुबान हमारे दिल खींचती है, उसको थोड़ी सी तकलीफ़ पहुँचे हमारा कलेजा मुंह को आता है। अब इस उम्र को पहुँच गए, अल्लाह ने ख्वाब में कहा जाओ इब्राहीम अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चढ़ा। आजमाइश, फिर आजमाइश, आजमाइशों पे आजमाइश, ज़िंदगी आजमाइशों का नाम है। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत भी आजमाइश, ज़िंदगी भी आजमाइश। कुरान कहता है अल्लाह ने तुम्हें पैदा ही आजमाइश के लिए किया है। हर जगह पे रब आजमाता है, कभी जवानी दे के आजमाता है, कभी हुस्न दे के आजमाता है, कभी माल दे के आजमाता है, कभी औलाद दे के आजमाता है, कभी ओहदा दे के आजमाता है, कभी मनसब दे के आजमाता है, कभी तिजारत दे के आजमाता है, कभी कारोबार दे के आजमाता है, कभी सब कुछ ले के आजमाता है। इसको देता हूँ तो क्या करता है, इससे लेता हूँ तो क्या करता है। अल्लाह देता है तो हम बागी हो जाते हैं, अल्लाह लेता है तो हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं रब की आजमाइशों से हमने गुजरना कैसे। बहरहाल छोड़ दिया, अब दोबारा आ रहे हैं एक अरसे बाद अपने बच्चे को मिलने के लिए। वो मौलवी साहब ने रंग भरा हुआ है, कहा माँ ने तैयार किया, आज इब्राहीम आए हैं बड़ी देर के बाद, बच्चे को ले जाएंगे किसी मक्का के बाज़ार में, कोई खिलौने लेके देंगे, बच्चे को सैर करवाएंगे, आज पिकनिक पे जाएंगे, आज रल मिल के खाने खाएंगे, आज बड़ी खुशी का सामान होगा। बड़े अरसे के बाद बाप बेटे की मुलाकात है। आज मैं भी अपने खामद को देखने को तड़प रही थी, बड़ी अरसे बाद मुलाकात हुई है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच्चे को तैयार करके जब जा रहे थे ना, तो शैतान ने कहा पता किधर जा रहे हैं, ये तेरे बच्चे को ज़बह करने के लिए। कहा अल्लाह का हुक्म है। कहा फिर ठीक है, अल्लाह के हुक्म के सामने क्या है। हमने खुदा की कसम अल्लाह के हुक्मों को सबसे पीछे रखा हो, बाकी हर चीज़ हमारी अव्वल प्रायोरिटी पे है, अल्लाह का हुक्म सबसे पीछे, इसीलिए हम नाकाम हो गए। शरीयत को सबसे पहले रखो, बाकी हर चीज़ को पीछे रखो। रब्बे काबा की कसम दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। आज हमने उस सुन्नत को ताज़ा करना है। मिना के मैदान में ले गए, आज ही निकलेंगे मैदान की तरफ, बल्कि निकल पड़े होंगे, 8 तारीख को निकल आते हैं, मिना में ही जाना होता है। ज़बह करने लगे, शैतान आ गया, बल्कि जा ही रहे थे। क्या करने लगे हो इब्राहीम, 86 साल बाद बेटा मिला, अब तेरी नबुव्वत ख़त्म होगी तो इसी पे तो नबुव्वत का ताज है, इसको ख्वाब की बुनियाद पे ज़बह करने लगे हो। कंकरियाँ मार दी, 1 बार 2 बार 3 बार। अल्लाह को वो कंकरियाँ पसंद आई हुई हैं। आज हर हाजी मार के उस याद को ताज़ा करेगा। आगे ले गए, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, कभी जानवर के गले पे छुरी फेरते हुए ये मंजर याद रख, इस मौके को याद कर, इस फलसफे को याद कर, इस मकसद को याद कर, इस सुन्नत को याद कर कि मैं किसकी सुन्नत ताज़ा कर रहा हूँ, और फिर सोच मैं किस तरह के जानवर के गले पे छुरी फेर रहा हूँ।
اسلم و تلہ للجبین. تلہ للجبین کا مطلب ہے یہ چہرہ زمین پہ رگڑ دیا تھا ابراہیم نے اپنے بیٹے کا کہ دل میں محبت نہ رہے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتے ہوئے. الٹا لٹایا ہوا ہے. کاش تو بھی رگڑنا اپنا چہرہ زمین پہ. اسی چودھریاں دے سامنے رگڑنے ہیں جدوں کہندے نے اتھے نک دیاں لکیراں رگڑ اوتھے اسی رگڑنے ہیں. تہجد کی نماز میں رگڑ چہرہ اپنا. تیرا ناک ہو, تیرا ماتھا ہو, تیری آنکھیں ہوں آنسو بہا رہی ہوں اور تیرا رب ہو اور تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو, خدا کی قسم تیرا آنسو بعد میں گرے گا, اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف کر دے گا. لٹا کے چھری پکڑ لی. بزرگ ہیں, ہاتھ کانپ جانے چاہیے تھے نا بزرگوں کے. بیٹا ہے نیچے, ہاتھ نہیں کانپا, دل نہیں لرزا, کوئی آزمائش ان کو ہلا نہ سکی. لوہے اور پہاڑوں سے مضبوط تھے ایمان, خدا کی قسم ان کے. شاید آنکھیں بند کر لی ہوں, صاف ظاہر ہے. چھری چلا دی, خون کا فوارہ, آنکھ کھولی, جانور ذبح ہوا پڑا ہے. اسماعیل علیہ السلام وہاں کھڑے. یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو نے تو آج تک مجھے کسی آزمائش میں ناکام نہیں کیا, میرے امتحانوں میں مجھے پاس کر دیا. یہ اولاد کا امتحان سے میں کیوں ناکام ہو گیا؟ میرے بیٹے کی گردن پہ چھری کیوں نہ چلی؟ یہ قربانی تو نے قبول کیوں نہ کی؟ بتا میری قربانی میں کیا کمی تھی؟ کس لیے پریشانی کے عالم میں اپنے رب سے التجا کیے جا رہے تھے. اللہ میرے بیٹے کی گردن پہ آ کر چھری کیوں نہیں چلی؟ فنادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم کو آواز آئی ہے, وہ بھی رب کی. ابراہیم مجھے گلا نہیں چاہیے, خون نہیں چاہیے, گوشت نہیں چاہیے, پیسہ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. وہ جذبہ جس بنیاد پہ تو نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی وہ میں نے دیکھ لیا, وہ میں نے قبول کر لیا, وہ میں نے مان لیا. تیری آزمائش کو میں نے تیرے لیے امتحان کو پاس کر دیا. اور کیسا پاس کیا؟ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم. ابراہیم اب یہ تیری سنت قیامت تک زندہ رکھوں گا, اور صرف زندہ نہیں رکھوں گا, پوری کائنات کے مسلمان تجھ پہ درود اور سلام کی بارشیں برساتے رہیں گے. اور آج اللہ کے فضل سے پوری کائنات میں میرا دعویٰ ہے, ہمارا دعویٰ ہے. بات ختم کرتا ہوں. نماز میں درود نہیں پڑھو گے اللہ نماز قبول نہیں کرتا. ہمارے عاشقان مصطفیٰ کہتے ہیں تشہد میں بیٹھ جاؤ, کچھ بھی نہ پڑھو, بس اتنی دیر بیٹھے رہو جتنی دیر تشہد ہوتا ہے, نماز صحیح ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, اللہ کے حبیب اور ابراہیم علیہ السلام پہ درود نہ پڑھو اللہ نماز قبول نہیں کرے گا. ایک نے آ کے پڑھی تھی اور اللہ کے حبیب دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جلدی سے آ کے سلام بلایا. آپ نے جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. اوے جا نماز دوبارہ پڑھ, تو نے نماز پڑھی ہی نہیں, ٹھونگے مار نماز. پھر آپ نے پورا طریقہ سمجھایا, اس طرح پڑھو گے تو اللہ تمہاری نمازوں کو قبول کرے گا. آج ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنا ہے. آج سے 2-3 بعد یہ سنت پوری دنیا پہ سجائی جا رہی ہوگی. بس آخری پیغام ہے, مت سوچئے کہ یہ قربانی کے پیسے میں کسی بیٹی کے جہیز پہ لگا لیتا ہوں, مت سوچئے یہ قربانی کے پیسے میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں. یہ اس وقت ان بدبختوں کو یاد آتا ہے جب یا عمرے کا وقت ہو, یا حج کا وقت ہو, یا قربانی کا وقت ہو. کس اسلام نے تمہیں کہا ہے کہ بیٹی کے جہیز پہ لاکھوں اڑا دو؟ وہ سادہ شادیاں ہیں, یہاں فلسفے سکھائے جاتے ہیں کہ جی یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, جانوروں پہ ظلم ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ذبح ہونے والے جانور مرغی ہے. پوری دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں, جو جانور جس قدر زیادہ ذبح ہوتا ہے, اور بالخصوص اللہ رب العزت کے لیے اللہ اس کو اس سے زیادہ پیدا کر دیتے ہیں. اس کی آزمائش اور افزائش سب سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہ تو رب کا قانون ہے, کاش میرے اور تیرے دل میں بیٹھ جائے. وما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین. اس آیت کریمہ کو دل کی تختی پہ لکھ. اللہ کہتے ہیں جو چیز بھی میری رضا کے لیے مجھے دو گے میں اس سے بڑھا کے تمہیں عطا کر دوں گا. یہ میرے رب کا قانون. ختم نہیں ہوتے. اللہ رب العزت ہمیں
وہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق دے، سنت ابراہیم علیہ السلام کو تازہ رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ مالک الملک ہمارا یہ عشرہ ہمارے لیے مبارک بنا دے، اور ان گھڑیوں کو اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔